آگے دیکھیے قرآن کہہ رہے کہ رسول خدا کی امام پر خصوصی توجہ کی ایک دلیل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ نے اپنی دختر سیدۃ النساء العالمین کو آپ کے عقد میں دیا، یعنی کہ ان کی شادی کیا امیر المومنین سے۔ ان سے پہلے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر نے بھی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی رشتہ طلب کیا تھا، لیکن آن حضرت نے ان کی درخواست قبول نہیں کی تھی۔ لیکن جب امام رشتے کے لیے تشریف لائے تو آن حضرت نے قبول کیا اور فرمایا لست بدی جال، یعنی کہ فاطمہ تمہاری ہی زوجہ ہے۔ جب حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ کی شادی ہونے لگی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے فرمایا کہ اپنے لیے ایک گھر کا بندوبست کرو۔ امام کو ذرا فاصلے پر ایک گھر ملا۔ شادی کے بعد آن حضرت نے امام سے خواہش کی کہ آپ کے نزدیک آ کر رہیں۔ یہاں پہ بھی ایک ریفرنس نیچے دیا ہے، اس کو دیکھیں کہ طبقات الکبریٰ اس جملے کو دو طریقوں سے پڑھا جاتا ہے۔ یہ جو ہم نے اوپر لستو کا لفظ پڑھا ہے، لستو اور لستا، ابن سعد نے پہلے طریقے سے پڑھا اور تفسیر کی یہ جو ہے اس میں یعنی کہ جو رجال کی کتابیں ہیں اس میں دو تین مطلب یہاں پہ نکلتے ہیں، یہاں پہ شارٹ فارم میں یہ کہنے کی، یعنی حضرت نے پہلے ہی حضرت علی کو حضرت فاطمہ کے ساتھ شادی کا وعدہ دے دیا تھا پہلے ہی۔ رشتہ طلب کرنے کی روایات میں تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ وعدے کی کوئی بات ہی نہیں تھی، یعنی دو طرح کی روایات جو ہے وہ ملتی ہیں۔ آگے دیکھیں، حارثہ بن نعمان نے اپنے گھر کی قربانی دی اور اسے امام کے سپرد کیا۔ یوں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش پوری ہوئی۔ شاید اسی لیے عبداللہ بن عمر کہا کرتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک علی کا مقام جاننا چاہتے ہو تو آن حضرت کے گھر سے ان کے گھر کا مقام دیکھو۔ مسلمانوں کے درمیان عقد اخوات کی برقراری کے موقع پر رسول کریم نے اپنے بھائی کے طور پر حضرت علی کا انتخاب کیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ارشاد فرماتے تھے تو حضرت علی علیہ السلام دور کھڑے ہو کر آن حضرت کے جملوں کو دہراتے تھے، اور جب پیغمبر اکرم غضبناک ہوتے تو اس موقع پر امام کے سوا کسی اور کو آپ سے بات کرنے کی جرت نہیں ہوتی تھی۔ لوگ اپنے مسائل کے حل کے لیے حضرت علی کو واسطہ بنایا کرتے تھے۔ اہل سنت نے حضرت عائشہ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کے نزدیک عورتوں میں فاطمہ اور مردوں میں علی محبوب ترین تھے۔ دیکھیں، اہل سنت کی ہر حدیث اہل سنت کی یہاں پہ بیان ہو رہی ہے تاکہ ہم اگر کسی کو دلیل دے سکیں تو ان کی احادیث سے دلیل دیں، ٹھیک ہے۔ پھر دیکھیں کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحیح ترین حدیث یعنی حدیث منزلت، یہ جو ہم پڑھ چکے ہیں، میں حضرت علی علیہ السلام اور اپنے درمیان میں وہی نسبت قرار دی جو نسبت ہارون کو موسیٰ سے تھی۔ جب کبھی کوئی مشکل پیش آتی اور کسی کو معاملات کی اصلاح کے لیے بھیجنا ضروری ہوتا تو اس موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو ہی بھیجا کرتے تھے۔ جب امام سے پوچھا گیا کیا وجہ ہے کہ دوسرے اصحاب کے مقابلے میں آپ زیادہ احادیث نقل کرتے ہیں تو امام نے فرمایا لانی کنت اذا سألت انبأنی و اذا سکت ابتدائی، اس لیے کہ جب میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال کیا کرتا تھا تو وہ مجھے جواب دیا کرتے تھے، اور جب میں خاموش ہوتا تھا تو آپ خود آغاز سخن کیا کرتے تھے۔